للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم حاضرین، یہ آج پہلی تراویح تھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تراویح کی نماز مکمل کر لی ہے اور ہم آپ کے درمیان تراویح کے مختصر خلاصے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف چند اہم نکات چند منٹوں میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو قرآن کی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو سورۃ الفاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، نماز کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ یہ سورت بڑی عظیم ہے اور اس کے مختلف نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع المثانی بھی کہا ہے، القرآن العظیم بھی کہا ہے اور ام الکتاب بھی کہا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر اس سورت کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، نماز بھی اس سورت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم سورت ہے اور یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اس سورت کے پڑھے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چاہے تنہا پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، چاہے سری نماز ہو، جہری نماز ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی عظیم سورت ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ دو مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ کچھ قرآن کی صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا نزول مدینہ میں ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس صورت کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے ہر گھر کی شکایت ہے کہ جن ہے، بھوت ہیں اور پتہ نہیں شیطانی حرکات ہیں، گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے سب سے بہترین، کہ ہمیشہ آپ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ حدیث کہتی ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی جو شروعات ہوئی ہے اس میں 5 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں قرآن کا اعجاز بیان ہے، قرآن کی عظمت اور قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہے، جو کتاب ہدایت ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں رکھتی۔ یعنی یہ کتاب بلا شک و تردد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو شک ہے، جن کو تردد ہے، وہ مقابلہ کر کے دیکھ لے اس کلام سے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اس کو گڑھ لیا ہے، تو عرب کے لوگ بڑے فصیح تھے، بڑی بلاغت کے مالک تھے، ان کی زبانیں بڑی فصاحت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر بڑی قابلیت ہے، مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ تو یہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کرتے ہی پہلے ہی مرحلے میں یہ تردد اور شک کو دور کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں شک و تردد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جسے شک ہے وہ مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اس کے بعد انسانوں کے اقسام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 3 طرح عقائد اور اعمال کے اعتبار سے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو مومنین ہیں، مومنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن ہماری شریعت کے اندر ان چیزوں کا ثبوت ہے، ہم بغیر دیکھے ہوئے ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا ہے، جہنم کا دیدار نہیں کیا ہے اور قبر کے مناظر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں برحق ہیں۔ تو غیب پر ایمان والے کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری چیز ہے کہ وہ نماز کے بڑے پابند ہیں، بڑے پختہ ہیں۔ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 2 وقت پڑھ کر کے 3 وقت چھوڑنے والے نہیں ہیں، کبھی پڑھ کر کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اقامت صلاۃ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے
پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ یہ دوسری اور اس کے علاوہ اور بھی خصوصیتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ تھی، اپنے وقت میں ان کتابوں پر عمل کرنا لازم اور ضروری تھا، لیکن قرآن ان سب کا ناسخ ہے۔ اب قرآن پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، کافرین کا۔ کافر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کچھ کافرین ایسے ہیں جو کفر کی تاریکی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں، جہالت میں، گمراہی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں کہ ان کے ایمان کی توقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، بے سود ہے، بے فائدہ ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے دامن میں آئے ہیں اور اسلام کے امن و سلامتی کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے کافرین ہیں جن کی کفر کی وجہ سے، اسلامی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے اور وہ اسلام لانے کے لائق نہیں بچے ہیں، ایسے کافرین تھے۔ تیسری قسم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، منافقین کا۔ یہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب سے ان کا رواج ہوا ہے اور تب سے ان کا وجود آیا ہے، اور اس کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ ہم تفصیلی گفتگو تفسیر میں کر چکے ہیں، یہاں اجمالی طور پر صرف اشارہ کر کے گزر جانا چاہتے ہیں۔ یہ شخص مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کا حکمراں بنایا جانا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے سارا خواب پانی میں چلا گیا اور مسلمان سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے۔ تو یہ شخص اسلامی دشمنی میں مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن غزوہ بدر کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اب کفر پر باقی رہنا مدینے میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو منافقین وہی تھے جو ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں کفر تھا، دل میں اسلام کے خلاف عداوت تھی، دل میں اسلام کے خلاف بغض تھا، مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے تھے اور جہاں موقع ملتا تھا وار بھی کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا منافقین کا، اور تینوں گروہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر شروع میں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کا آغاز، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، ان کے پیدا کیا جانا، جنت میں ان کا داخل کرنا اور وہاں سے نکالا جانا، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی جو فتنہ و فساد برپا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جنت میں ان کو بسایا، ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی جنت میں بسایا، اور سب کے جتنے بھی فرشتے تھے سب کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت تھی، لیکن سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا صبح قیامت تک کے لیے، اور اس نے بھٹکانے کا وعدہ کیا اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے لگے۔ گمراہ کرتے کرتے ان کو بھی بہلا فسلا کر کے اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیتے۔ اللہ پوری جنت کی اجازت دیتے ہیں کہ جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، اور تم جس طریقے سے رہنا چاہتے ہو کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ وہ چلے گئے، شیطان نے گمراہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ شرمندہ ہو کر کے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتدی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد، کہ تم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو اور جنت پانے کی امید بھی رکھتے ہو۔ جو عابد، عبادت گزار، نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کا جو مقام ہے اس کو پانے کی تڑپ بھی رکھتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا ہے، تو زندگی میں ہم اتنی غلطیاں کر کے جنت کیسے پائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو غلطیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور کبھی اگر غلطی اور خطا ہم سے سرزد ہوتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، یعنی ہمارے آنے سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے تمام دنیا والوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جتنا انعام ان کو دیا تھا ویسے قدر ان لوگوں نے نہیں کی۔ ہر جگہ پر نافرمانی، ہر جگہ پر سرکشی اور ہر جگہ پر وعدہ خلافی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو نعمتیں تم پر نچھاور کی ہیں اس کو یاد تو کرو، کتنی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت دی، فرعون نے اور ان کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 400 سال سے غلام بنا رکھا تھا مصر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس 400 سالہ غلامی سے بنو اسرائیل کو نجات دیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر کے آگے گئے، لیکن پھر نافرمانی کی۔ ایسے ہی سمندر میں اللہ نے راستہ کیا، آسمان سے دنیا میں کسی کے لیے ویسا نہیں کیا تھا، آسمان سے وقت وقت پر کھانا اترتا تھا، کھاتے تھے اور رہتے تھے، لیکن یہاں بھی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، آسمان سے بادلوں کا سایہ کیا ان پر آسانی اور رحمت کے طور پر، وہاں بھی نافرمانی۔ المہم یہ ان کی فطرت بن چکی تھی کہ ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر ان کی نعمتوں کو اگر ٹھکرا دیا جائے کیا نتیجہ ہے، ان سارے نتیجوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کی، تو اس میں ایک قصہ ہے گائے ذبح کرنے کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے۔ وہ قصہ مختصراً یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بہت ہی مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف اس کے وارث اس کے بھتیجے تھے۔ اس کا بھتیجا نے دیکھا مال و دولت کافی ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے مال کی لالچ میں اپنے چچا کا قتل کر دیا رات کے اندھیرے میں، اور لاش لے جا کر کے دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا۔ صبح میں جب بات پہنچی، پورا جب شور مچا علاقے کے اندر، بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور فیصلہ یہی طے کیا گیا کہ ایک جانور کو لایا جائے، اس کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پر مارا جائے، مردے کے جسم پر۔ ویسے ہی کیا گیا، وہ مردہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور بولنے لگا کہ میرے چچا نے میرا قتل کیا ہے۔ تو اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے۔ اس کے بعد جو آخری نکات میں سے ایک نقطہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ۔ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ پوری زندگی آزمائشوں سے پورے امتحانوں کا ایک سلسلہ ہے، کتنا بیان کیا جائے، بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصے تک اللہ نے پوری آزمائشوں سے ان کی زندگی بھر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشوں پر کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب میں پوری امت کا، پوری کائنات کا تمہیں امام بنانے والا۔ یہاں ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ بڑی کامیابی کو پانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مقام چاہیے، کسی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، تو آپ کو مختلف قسم کی مشکلات، پریشانیاں اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا اس راہ میں، تب جا کر کے کسی بلندی اور کسی اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری نکات میں سے ایک اور نقطہ ہے کہ اصلاح کا آغاز انسان اپنی ذات سے کرے، پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے، پھر دوسروں کو اصلاح کی اور دوسروں کی بہتری کی کوشش کرے۔ انسان اگر خود ہی بگڑا ہوا ہو، دوسرے پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کریں، اس لیے کہ نماز یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز ہے، اور صبر انسان کے اندر قوت، طاقت، ثبات قدمی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے ہوئے مصائب میں ثابت قدم رہنے کا جذبہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ دونوں بڑے اہم ہیں، ایک مومن کی زندگی میں یہ دونوں بڑے اہم ہتھیار ہیں، ایک صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ مشکلات میں نماز ہے اور دوسرا صبر ہے کہ پایۂ ثبات میں لغزش نہ آئے اور قدم ڈگمگا نہ سکے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ مساجد کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، مساجد میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ جو لوگ مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس سے بڑا فتنہ پرور اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کس طور پر ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کو روکنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مساجد میں تالے لگا دیے جاتے ہیں بعض دفعہ، یہ بھی لوگوں کو عبادت سے روکنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ اتنی لڑائی جھگڑے کریں کہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں، یہ بھی مسجد سے روکنا ہے کہ وہاں جانا ہی بیکار ہے، سکون سے عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا، لوگ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو بھی اس جرم کے مرتکب ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ عبادت سے رک رہے ہیں، مسجد میں آنے سے دور بھاگ رہے ہیں، تو وہ پورے ذمہ دار ہوں گے، وہ ظالم ٹھہریں گے اللہ رب العالمین کی اس آیت کی روشنی میں۔ اس لیے ہم اور آپ آئے ہیں اللہ کے گھر میں، عبادت کریں سکون کے ساتھ۔ کسی بھی صورت میں ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مقام اور اس کی شان میں کسی طریقے سے کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔
کہ ہماری وجہ سے اختلاف ہوا، ہماری وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے، ہماری وجہ سے جماعت کے اندر پھوٹ پڑی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو جو ایسا کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، وہ ذمہ دار ہوں گے، اور سارا گناہ سب سے پہلے اس کے سر پر جائے گا کہ اللہ کے گھر کا ادب اور اللہ کے گھر کا لحاظ اس نے نہیں کیا۔ تو یہ آخری نقطہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا قرآن ہمارے لیے دستور زندگی اور دستور بندگی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔